کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونس لگا دیجیے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی کہانی میرے ساتھ ربیہ شیئر کر رہی ہیں۔ ربیہ کہتی ہیں ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ یہ آج سے قریب 8 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے سرگودا سکہ کالونی میں ایک گھر کرائے پر لیا۔ اب وہ جو سکہ کالونی ہے وہ بالکل جیسے نہر والی سائڈ پر ایک بہت پرانی جگہ ہے، جیسے محمدی کالونی کے گھر ہیں ویسے ہی سکہ کالونی کے بھی گھر پرانے ہیں۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے، جو گھر ہم لوگوں نے لیا، وہ گھر بھی خاصا پرانا تھا۔ بڑا سا صحن، برآمدہ، جیسے پرانے گھروں کی کنسٹرکشن ہوتی تھی وہی گھر تھا۔ گرمیوں کے دن تھے تو ہم لوگ جو تھے، ہم لوگوں نے صحن میں 4 پائیاں بچھائی ہوئی تھی۔ اس دن موسم بھی خراب تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آندھی چل رہی تھی۔ ہمارے صحن میں نیم کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، ان میں سے بھی جیسے پتے پورے صحن میں بکھرے رہتے تھے، تو بڑا خوبصورت سا ایک ماحول سا بن جاتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ہم لوگ سارے سوئے ہوئے تھے، تقریباً 1:30 بجے کے قریب تیز بارش شروع ہوگی۔ جیسے بارش شروع ہوئی، ہم لوگوں نے جلدی سے 4 پائیاں اٹھائی، برآمدے میں کی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ بارش آدھی آدھی برآمدے میں بھی آ رہی تھی۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ کمروں کے اندر 4 پائیاں کر لیں، دروازے کھلے تھے، بڑی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ تقریباً سب گھر والے سو گئے۔ مجھے بارش کی آواز شروع سے ہی بڑی پسند تھی، تو میں بارش کی آواز سن رہی تھی۔ ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک دم بارش کی آواز میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ کبھی لگے کوئی بچہ رو رہا ہے، کبھی مجھے لگے کوئی بلی رو رہی ہے۔ دونوں آوازیں مکس تھیں، کبھی بلی کی آواز لگتی، کبھی بچے کی آواز لگتی۔ تھوڑی سی میں کنفیوز ہو گئی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے اپنے کان جیسے باہر کی طرف رکھے کہ مجھے آواز سنائی دے۔ تبھی ایک دم سے ایسا ہوا کہ جس طرح سے ہمارے صحن میں کوئی بھاری چیز نیچے گری ہے۔ مجھے لگا شاید کوئی جیسے صحن کے درمیان میں جو منڈیر ہے اس سے کوئی اینٹ نیچے گری ہوگی۔ میں نے فوراً اٹھ کر دیکھا، ہمارے صحن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے وہ چیز گری، مجھے آواز آئی، لیکن تھا کچھ بھی نہیں۔ میں اٹھی، میں باہر گئی، میں برآمدے میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ باہر ایسا کیا گرا ہے، کچھ تھا ہی نہیں۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگا جس طرح سے جہاں پر وہ نیم کا درخت تھا وہ کونا تھا، اس کے ساتھ ایک جیسے وہ ہاتھ والا جو نلکا جسے ہینڈ پمپ بولتے ہیں وہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس مجھے ایسا لگا جیسے درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے۔ مجھے سفید سا ایک وجود نظر آیا، بالکل سفید سا تھا، قد بھی اس کا درمیانہ تھا، لیکن وہ جسم مجھے نظر آیا اور بیک نظر آئی، بال تھے لمبے۔ اب پتہ نہیں وہ کوئی بچی تھی یا عورت تھی، ایسا کوئی وجود تھا۔ جیسے لمبا سا گاؤن ہوتا ہے، جیسے اکثر پیشنٹ گاؤن پہنتے ہیں، وہ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہے کیا، کہ اس طرف تار بھی تھی، کپڑے بھی ڈالتے تھے سکھانے کے لیے۔ مجھے لگا شاید کوئی کپڑا ہوگا۔ جیسے میں نے غور کیا، میرے سامنے وہ آگے کی طرف کوئی بڑا جیسے درخت کے نیم کے درخت کے پاس سے ہو کر تھوڑا سا صحن میں بھی وہ آئی۔ میں دیکھ رہی ہوں اسے سامنے اور وہ غائب ہو گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ گئی کمرے میں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے میں جا کر کمرے میں 4 پائی پر لیٹی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری 4 پائی کے نیچے کوئی ہے، جیسے واضح طور پر نیچے سے کوئی ہاتھ مار رہا تھا۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں نیچے تو دیکھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور میں امی کی 4 پائی پر ہوئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی کہتی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈرا رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری 4 پائی کے نیچے کچھ ہے۔ مجھے بار بار ایسے لگتا ہے کوئی نیچے سے ہاتھ مارتا ہے، کوئی چیز جیسے اچھل اچھل کر لگ رہی ہے۔
अम्मी भी परेशान हुई। अम्मी उठी, अम्मी ने चारपाई के नीचे देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। अम्मी ने कहा तुमने वहम किया, नीचे तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मी से कहा कि मैंने आपके साथ लेटना है। मैं अम्मी के साथ लेट गई, सो गई। मेरी वाली चारपाई अब खाली थी। इसी तरह से सुबह हो गई, जाके बाहर सहन में गए, सारे पत्ते बिखरे पड़े थे, सफाइयाँ वगैरह की। उसके बाद मैंने अम्मी को रात वाली बात बताई कि मुझे यहाँ पर नलके के पास जैसे कोई औरत ही थी, वो गाउन से जैसे पहना हुआ था, तो मुझे वो नज़र आई है रात को। अम्मी कहती तुम्हारा वहम, ऐसा कुछ भी नहीं है, तार पर कपड़े थे तो तुम्हें ये लगा होगा। खैर इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। बस कभी कभार ऐसा फील होता था कि जैसे मैं किचन में काम कर रही होती थी, सहन में काम कर रही होती थी, तो एकदम जैसे कोई भाग कर गुजरता है। ये बहुत बार होता था मेरे साथ और मैं इस चीज़ से बहुत डर जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हम लोगों के बरामदे में हम लोगों ने इस्त्री स्टैंड रखा हुआ था, मैं इस पर कपड़े इस्त्री कर रही थी। तकरीबन 8:30 बजे का टाइम होगा। सेल में चारपाइयाँ लगी हुई थी, अम्मी वगैरह अंदर कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे सब, और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। अब जहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी उसके ऑपोजिट साइड पर भी एक कमरा बनता था। एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में वहाँ पर एक सिंगल बेड था, उसके साथ से कोई बार बार सर निकाल कर देखता है। एक बार मुझे लगा, मैंने देखा कुछ भी नहीं था। दूसरी बार जैसे वो जो भी था उसने जब देखा, मैंने फ़ौरन देखा एक काला सा चेहरा था और बिल्कुल पतला सा जिस्म था। इसकी हाइट थोड़ी लंबी थी, जैसे नॉर्मल लड़कों की हाइट होती है, और वो सिंगल बेड के पास से उसने झांक कर देखा। आंखें बड़ी अजीब सी थी, जैसे वाइट कलर की थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अभी मैं उधर देख ही रही हूँ, उसने दूसरी बार फिर देखा। मैं इतना शदीद डरी, मैं चीखें मारने लग गई। अम्मी, अब्बू, भाई बहन सब बाहर भागे और कहने लगे क्या हुआ तुम्हें। मैंने लोगों को बताया ये सामने वाले कमरे में बेड के पास से बार बार कोई झांक रहा है, ऐसे लगता है जैसे उसका काला सा चेहरा है। भाई ने अंदर जाकर भाग कर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। अब्बू ने देखा, कहीं कुछ था ही नहीं। सारे कहते कुछ भी नहीं है, पता नहीं इसको कहाँ से नज़र आ रहा है। सब परेशान हो गए। अम्मी ने भी मुझे समझाया कि तुम अकेली, अगर तुम्हें डर लगता है तुम ना इधर उधर देखा करो। खैर उससे रात की बात है, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मेरा भाई जो था, इसकी कहीं आँख खुली, पता नहीं इसको क्या सूझी क्या नहीं, हमें नहीं पता। पता नहीं ये नींद में था शायद। इसको जैसे नींद में उस चीज़ ने उठाया या जो भी था, ये नींद से उठा, इसने अपना पिलो उठाया और ये ड्राइंग रूम में सोने के लिए चला गया। अब जो हमारी ड्राइंग रूम थी, बैठक थी, वो दहलीज के साथ थी जहाँ पर बाहर का दरवाज़ा था। जैसे ये ड्राइंग रूम की तरफ गया, इसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, इसको आगे से किसी ने बहुत ज़ोर से इसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा। जब इसको थप्पड़ पड़ा, इसकी वो नींद खुली और ये चिल्लाने लग गया। सारे परेशान हो गए कि इसको क्या हुआ है और ये बाहर सेन से उठकर उधर क्यों गया है। उससे पूछा तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे आप लोगों में से किसी ने उठाया और कहा कि बारिश आ रही है, बैठक में चले जाओ। मेरे ऊपर पानी के कतरे भी आए थे, जैसे बारिश की बूंदें होती हैं। और यहाँ पर देखिए, मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है मेरे मुंह के ऊपर, उसकी गाल के ऊपर उंगलियों के निशान भी थे। सारे बड़े परेशान कि ये क्या मामला हो गया हमारे इस घर में। अभी तो हमें आए हुए कुछ दिन हुए हैं और यहाँ पर तो ये रात के वक्त जिन्नात हमें तंग करने लगे हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे। ये हालात छोटे मोटे होते रहते थे। कभी किसी को कोई जैसे ऐसे लगना पीछे कोई खड़ा है, पलट कर देखना, कुछ होना ना। कभी सीढ़ियों पर चढ़ना तो ऐसे लगता था पीछे कोई चढ़ रहा है सीढ़ियों के। बड़े वहाँ पर मामला थे। इसी तरह से मेरा भाई तो था, वो छत पर बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे आकर चारपाई पर मेरे साथ कोई बैठा है, और उसने हंसना शुरू कर दिया। हंसी की आवाज़ तो थी वो बिल्कुल मेरी खाला जैसी थी। वो कहता है कि मुझे लगा शायद खाला बानो आई है। वो कहने लगा खाला आप कब आई हैं? तो जैसे आगे से उन्होंने जवाब देकर कहा बस मैं अभी आई हूँ। जब मेरे भाई ने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। इतने में ये भागा और ये भाग कर सेन में झांक कर अम्मी से पूछने लगा अम्मी खाला आई है? अम्मी ने कहा नहीं खाला तो नहीं है, क्यों क्या हुआ है? कहता अभी खाला तो ऊपर थी, मुझे खाला की आवाज़ आई है। मैंने खाला से पूछा कि आप आ गई हैं? तो खाला ने कहा हाँ अभी आई हूँ। अम्मी ने कहा जल्दी करो नीचे आ जाओ। मेरा भाई नीचे आ गया। अब सब डरने लग गए कि खाला आई नहीं, इसको खाला की आवाज़ कहाँ से आ गई। थोड़ा सा उनका असर जो है मेरे भाई पर ज़्यादा हो रहा था। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे, जैसे फिर बारिश
کا موسم بن گیا, بارش بڑی تیز تھی اس رات بھی. ہم لوگ سارے کمرے میں سوئے ہوئے تھے. آج میرے ابو, بھائی اور امی یہ ساتھ والے کمرے میں تھے. میں اور میری چھوٹی بہن ہم لوگ اس کمرے میں تھے. ہم لوگوں نے کھڑکی کے آگے پردے لگائے ہوئے تھے. بجلی بہت زیادہ جیسے چمک رہی تھی آسمان پر, تو میں نے پردے آگے کر دیے اور کمرے کی ایک لائٹ بھی چلا دی. مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا اس گھر میں اندھیرے سے, اور ویسے مجھے عادت تھی میں اندھیرے میں ہی سویا کرتی تھی. لیکن اس گھر کا جو ایٹماسفیئر تھا یا وہاں پر جو معاملات ہو رہے تھے, جو حالات تھے, اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا. میں نے لائٹ جلائی ہوئی تھی, میں بھی سو گئی, میری بہن بھی سو گئی. تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. بہت تیز آسمان پر بادل گرجے. مجھے تھوڑا بادل گرجنے سے بھی ڈر لگتا تھا. میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی میں نے کروٹ لی دوسری طرف, اور میری نظر پڑی جو ونڈو کے آگے پردے لگے ہوئے تھے. اب پردے کھڑکی کے آگے تھے بالکل, اس کے پیچھے کھڑی ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی. مجھے ایسا لگا جیسے پردے کے نیچے سے 2 پاؤں ہیں. پاؤں کافی لمبے تھے, بالکل کالے رنگ کے پیر تھے, اور ان کے اوپر بال بھی تھے. آدھا جسم, جیسے پردے کے اندر جسم بھی تھا, آدھا ٹانگیں بھی تھی, لیکن اوپر کچھ بھی نہیں تھا. میں غور کر کے دیکھنے لگی کہ یہ ہے کیا. جیسے میں اٹھ کر بیٹھی, وہ پاؤں تھوڑے سے ایسے آگے پیچھے بھی اور غائب. اتنی اس وقت میں ڈری, میں فوراً بھاگی ساتھ والے کمرے میں. میں نے امی کو جگایا, میں نے کہا امی ہمارے کمرے میں آ جائے, ہمیں ڈر لگ رہا ہے. اس وقت تو میں نے انہیں نہیں بتایا. امی ہمارے کمرے میں آ گئیں. ہم لوگ سو گئے. صبح جب ہم لوگ جاگے, باہر بہت تیز بارش تھی صبح بھی. میں نے امی سے کہا کہ امی ہم لوگ اس گھر میں تو آ گئے, لیکن اس گھر میں بہت جنات ہیں. جو ہی رات ہوتی ہے وہ جنات نظر آتے ہیں. بھائی کو بھی نظر آتے ہیں, مجھے بھی نظر آتے ہیں. کل رات بھی پردے کے نیچے میں نے کالے رنگ کے پیر دیکھے تھے. امی ہمیں یا تو یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے, یا ہمیں اس گھر میں کسی صاحب علم کو ضرور لانا چاہیے, کیونکہ یہ چیز اتنی ڈرا دینے والی ہے کہ یہاں پر جو ہی رات ہوتی ہے ہم لوگوں کا سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. امی کہتی تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے, کل رات میں بھی ڈری ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہتی تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. ایک دم میری آنکھ کھلی, جیسے میرے کندھے سے مجھے کوئی جگا رہا تھا, جیسے تمہیں عادت ہے مجھے جگانے کی. مجھے لگا کہ شاید تم ڈر رہی ہو, تم نے مجھے جگایا. جیسے میری آنکھ کھلی تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا دروازے کی طرف بھی کوئی نہیں تھا, کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا. تو میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو جو کونے میں ہمارا جو صوفہ پڑا ہوا ہے دیوار کے ساتھ, ایسا لگا اس صوفے کے کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. نظر وہ مجھے ایک لمحے کے لیے ہی آیا تھا. وہ کوئی عورت تھی جو سامنے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک دم جو ہی میں نے اٹھ کر لا حول والا پڑا, وہ غائب ہو گئی. تو میں نے تمہارے ابو سے بات کی. تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ ادھر محمدی کالونی میں ایک بزرگ ہیں, ان کو لے کر آتے ہیں. دوپہر تک تھوڑی بارش کم ہو گئی, عصر کے ٹائم تک بارش رک گئی. اب وہ گئے ان بزرگ کے پاس, انہیں جا کر ساری بات بتائی کہ ہم نے یوں سکہ کالونی میں گھر لیا ہے, وہاں پر بڑے زیادہ جنات ہیں, ہمیں نظر بھی آتے ہیں رات کے وقت, بچوں کو نظر آتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں کہ ہم دوبارہ گھر چھوڑیں یا نیا گھر ڈھونڈیں, اگر ہو سکے تو آپ ہماری مدد کر دیں. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک تعویذ دیتا ہوں, یہ تعویذ اپنے گھر میں جو درخت ہے اس کے اوپر باندھ دو. اس تعویذ کے باندھنے کے بعد وہ جنات بھاگ جائیں گے, جو بھی جنات ہیں جتنے بھی پرانے ہیں. ابو وہ تعویذ لے کر جیسے گھر میں داخل ہوئے, ابو کے ایک دم جیسے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا. ابو دہلیز میں بیٹھ گئے, کہتے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, میری آنکھوں کے آگے کالا پردہ آ گیا. امی کہتی ہیں آپ تو بزرگ کو لینے گئے تھے, کیا ہوا آپ کو؟ ابو فوراً سے گھبرائے. ابو نے کہا مجھے گھر سے باہر نکالو. ابھی تو انہوں نے صرف آ کر اپنا سائیکل کھڑا کیا تھا. جیسے ابو کو لے کر باہر نکلے, ابو کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. جیسے دہلیز کے اندر پاؤں رکھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا, جیسے وہاں سے باہر نکلتے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. امی نے ابو سے پوچھا کہ آپ گئے تھے بنا کیا؟ ابو کہتے انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے کہ جا کر درخت پر باندھ دو. امی نے کہا کہ تعویذ گھر کے اندر نہ لے کر آئیں, ذرا تعویذ کو باہر رکھیں اور گھر کے اندر آ کر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابو نے وہ تعویذ باہر رکھا, جیسے دہلیز کے اندر آئے آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جنات تعویذ گھر میں لانے نہیں دے رہے, اور اگر میں تعویذ گھر کے اندر لیا اور لگا لیا تو پھر کیا ہوگا. جیسے ابو باہر نکلے تعویذ غائب ہو گیا بالکل گھر کے باہر. جیسے وہ ڈرائنگ روم کی 2 سیڑھیاں تھیں, ان کے پاس ابو نے گرل کے اوپر تعویذ رکھا تھا. ڈرائنگ روم کی جو کھڑکی تھی اس کی گرل کے اوپر
لیکن جیسے باہر نکلے تعویذ غائب ہو گیا. ابو نے کہا تعویذ تو کہیں ہے ہی نہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے چاروں طرف کوئی تعویذ نہیں ملا. ابو خیر اندر آ گئے. ابو بڑے پریشان. ابو نے آ کر بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے ابھی. امی نے کہا کہ ہمیں خود سے کوئی تعویذ نہیں لگانا چاہیے, یہ تو کسی عامل کو لانا پڑے گا. جنات بڑے سخت ہیں جو آپ کو اندر تعویذ لانے بھی نہیں تھے دے رہے, اور سوچو اگر لگ جاتا تو کیا ہو جاتا. بہرحال اس کے بعد اسی رات کی بات ہے, ابو جو تھے ایک دم سے سوئے سے بولنے لگے. ابو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. ہاں میں تمہیں دیکھ لوں گا, یہ وہ, جیسے لڑائی کر رہے. ہم لوگوں نے ابو کو جگایا, پوچھا کس سے بول رہے ہیں؟ ادھر وہ ہڑبڑا کے اٹھے, کہتے نہیں میں کسی سے نہیں تھا بول رہا. ہم لوگوں نے کہا کہ آپ بڑا اونچا اونچا بول رہے تھے. جب سے ابو وہ تعویذ لینے گئے یا لے کر آئے, اس کے بعد ابو کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو گیا. ابو کہتے ہیں جو ہی میں اکیلا اگر کمرے میں میری آنکھ لگ جائے, مجھے ایسا لگتا ہے میرے سینے کے اوپر کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے. کبھی وہ بچی لگتی ہے, کبھی وہ بچہ لگتا ہے. جو بچہ ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے, کالا سیاہ بچہ ادھر سامنے کونے کی طرف سے آتا ہے, اور ایک دم بندر کی طرح اچھل کے میرے سینے پر بیٹھ جاتا ہے. میری نہ آواز نکلتی ہے نہ میں بول سکتا ہوں. وہ میرے چہرے کے قریب جیسے ہی آتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر ابو بیمار رہنے لگے, ابو کو بخار ہونے لگ گیا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. ہم لوگوں کے ماموں تھے, وہ رہتے تھے شیرپا چوک میں. ماموں لوگ آئے, ماموں کو بتایا. ماموں نے کہا کہ جب اتنے یہاں پر معاملات سخت تھے تو آپ لوگوں کو خود تعویذ نہیں تھا لانا چاہیے. میں ایک صاحب علم کو جانتا ہوں, ان کو لے کر آتے ہیں. ماموں گئے, اپنی بائک پر ان کو لے کر آئے. جیسے وہ آئے انہوں نے گھر میں پاؤں رکھا. انہوں نے کہا اس گھر میں بڑے سخت جنات کا بسیرا ہے. ایک تو پورے جیسے جنات کی فیملی ہے یہاں پر, عفریت جنات کا یہاں پر بسیرا, اور میں چھلاوے بھی ہیں. جو چھلاوا جنات ہوتا ہے اس کے کئی روپ ہوتے ہیں, اور یہ بڑے سخت جنات ہوتے ہیں. اگر یہ بچے کے روپ میں آئے تو یہ انتہائی تنگ کرتے ہیں, بہت ستاتے بھی ہیں, دھکے دے دیتے ہیں, بزرگوں کو گرا دیتے ہیں, بچوں کو گرا دیتے ہیں, اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگلا انسان بچے گا یا نہیں, چھت سے دھکا دے دیتے ہیں اونچائی سے. یہ وہ چھلاوے جنات ہیں. یہ صرف اور صرف آپ کے ابو کے اگینسٹ اس سے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تعویذ لے کر آئے. جب یہ گھر میں پاؤں رکھتے تھے, اگر یہ تعویذ باندھ دیتے اسی وقت ان جنات نے ان کو جانے نقصان دے دینا تھا. یا تو ان کے دل پر اثر پڑ جانا تھا, یا شاید ان کے دماغ پر اثر پڑ جاتا. شکر کریں کہ وہ وقت ان کی آنکھوں کے اوپر اثر آیا اور آپ لوگوں نے وہ تعویذ لگا نہیں دیا. وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب چاند کی پہلی جمعرات ہوگی اس دن میں آؤں گا اور آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت بتا کر جاؤں گا. اس سورت کی تلاوت یا تو لگا لیں, ریکارڈنگ میں ملتی ہے, لگا لیں, نہیں تو پڑھ لیں. اگر پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس بندے کو وقتی طور پر جنات تنگ کرے, لیکن اگر لگا لیں گے تو وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے, کسی ایک بندے کو پکڑیں گے نہیں. انشاءاللہ کچھ دن میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. جنات تنگ کرنا چھوڑ دیں گے, چھلاوا جنات بھی سامنے آنا بند کر دے گا. آپ لوگوں نے تب تک کوئی پڑھائی خود سے نہیں کرنی, کوئی حساب نہیں کرنا, کوئی کچھ نہیں کرنا. اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں, کوشش کریں باوضو ہو کر سوئیں تو جنات کم تنگ کریں گے. پھر ہم لوگوں نے یہ روٹین بنا لی. ہم لوگ سب گھر والے باوضو ہو کر سوتے تھے. اگر کسی کو رات کو واش روم میں جانا پڑ جاتا اور وہ نیند میں ہوتا اور واپس آ کر سوتا تو اس کو جنات پھر تنگ کرنے لگ جاتے. اب یہ حالات ہو گئے تھے کہ وہ آوازیں دیتے تھے. جو ہی رات ہونی ہم لوگوں نے سوئے ہونا, ہمیں آوازیں آتی تھیں, کبھی کسی کا نام لے رہے ہیں, کبھی کسی کا نام لے رہے ہیں. یہ معاملات بہت زیادہ ہونے لگ گئے. ہم لوگ بڑے پریشان کہ وہ اب نوچنی جمعرات میں کچھ دن تو ابھی تھے, 7-8 دن تھے. اللہ کا کرنا ہوا کہ شکر ہے نوچنی جمعرات آئی. وہ عامل ہمارے گھر آئے مغرب سے پہلے. انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت ہمیں بتائی, سورت بتائی. اس سورت کی اس وقت انہوں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی, ہم لوگوں کی کچن میں شیلف پر برتن والا پورا ٹوکرا پڑا تھا, کسی نے غصے سے اس کو نیچے پھینکا, سارے برتن بکھر گئے. عامل کا یہ کہنا تھا کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو یہ اثر نظر آیا ہے, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھے گا تو زیادہ سخت اثر ہو سکتا ہے, اس لیے صرف اس کو گھر میں لگائیں. اور لگانا بھی آپ نے مغرب سے پہلے ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اس کو صحن کے درمیان میں رکھ کر لگائیں کہ جو کچھ بھی ہو ادھر ہی ہو. کمروں میں لگائیں گے تو چیزیں گرنے کا نقصان ہو سکتا ہے. اب اس کی جا کر جو
ढूंढी जब नेट से हम लोगوں نے تو ہمیں اس کی تلاوت مل گئی. ہم لوگوں نے موبائل پر لگا کر وہ تلاوت رکھی. جیسے صحن میں ڈر بھی رہے تھے بہت زیادہ. خود ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے. پہلے دن تو ایسا لگا جیسے بہت زیادہ چیل ہوا میں جو اڑتے ہیں پرندہ وہ سر جیسے گھر کے اوپر منڈلانے لگ گئے ہیں. اتنی آوازیں نکال رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ جیسے چیل جمع ہو گئے ہمارے گھر کے صحن کے اوپر. گول گول چکر کاٹتے. جتنی دیر تک وہ آیت چلتی رہی چلتی رہی اس کی تلاوت وہ اوپر چکر کاٹتے رہے. لیکن گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ ہم نے 11 دن چلانی تھی جو اس کی تلاوت پاک ہے. اب جب بھی ہم لوگ وہ لگاتے مخصوص ٹائم پر لگاتے تھے. پہلے دن چیل، پھر دوسرے دن کوے، ایسے روز کوئی پرندہ، کبھی بلی. 5-6 دن تو یہ سب ہوتا رہا. اس کے بعد جب لگانی شروع کی تو یہ ہے کہ جب وہ تلاوت لگتی تھی اس رات ہم لوگ سکون سے سوتے تھے. وہ جو آوازیں آتی تھیں ان کا بہت زیادہ تنگ کرنے والا جو ایک روپ تھا اس میں تھوڑی کمی آئی. جیسے ہی 7ویں-8ویں دن لگائی کوئی آواز نہیں آئی، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چیز، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. لیکن ایک دم ایسا لگتا تھا ہمارے گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے. عصر کے ٹائم اندھیرا نہیں ہوتا، مغرب کے ٹائم ہوتا ہے. اور گرمیوں میں تو مغرب کے ٹائم بھی نہیں ہوتا، عشاء تک جا کر اندھیرا ہوتا ہے. تو اندھیرا چھا جاتا تھا. ایسا لگتا تھا آسمان پر بادل ہے لیکن ہوتے نہیں تھے. وہ آخری دنوں میں جب ہم لوگ تلاوت لگاتے تھے ان راتوں میں بھی کچھ انہوں نے ڈرایا تھا ہمیں. ویسے ڈرایا تھا کہ جیسے کمروں کے اندر الماریاں تھیں، الماریوں کو جیسے کوئی کھولتا بند کرتا تھا. پیٹیاں تھیں امی کی، جیسے اسٹیل کی، لوہے کی پیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جیسے کوئی بہت بھاری چیز اٹھا کر مارے ہیں، جیسے ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ نہیں تھے اٹھتے، ہم لوگ سوئے رہتے تھے. کیونکہ ہمیں وہ سمجھا کر گئے تھے عامل کہ آپ لوگوں نے خود سے کچھ بھی نہیں کرنا. جو آوازیں آتی ہیں آنے دیں، وہ آپ کو بلائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ ان آوازوں کے پیچھے جائیں. لیکن آپ نے جانا نہیں، وہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں. جب سے وہ ہم لوگوں نے تلاوت لگائی سورت کی تب سے وہ نظر نہیں آئے. وہ جو چھلاوہ جن تھا جو ابو کو تو بہت ہی تنگ کرتا تھا وہ نظر آنا بھی بند ہو گئے. پھر اس کے بعد 11 دن پورے ہوئے. وہ عامل آئے، انہوں نے پڑھائی کی. انہوں نے کہا کہ اب یہ جنات تھوڑے کم ہوئے ہیں، اب یہ اتنی جلدی اپنا آپ ظاہر نہیں کریں گے. کوشش کریں 6 ماہ کے اندر اندر آپ لوگوں کو گھر ملے، آپ لوگ چھوڑ جائیں. اس سے پہلے ملتا ہے، اس سے پہلے چھوڑ جائیں. یہ جو جنات ہیں یہ بدلہ بھی لیتے ہیں. جب ان کو روکا جائے تو یہ اپنا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. ابھی تو برکت رہے گی انشاءاللہ، آپ تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اگر یہ اپنا آپ ظاہر کریں گے بھی تو دور ہوگا، آپ لوگوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اکیلے فی الحال کسی نے بھی نہیں سونا. جہاں سوئیں اکٹھے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوئیں. پھر ہم لوگ ایسے ہی سوتے تھے. لیکن پھر بھی رات کے اگر کسی کی آنکھ کھلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے کمرے میں کوئی ہے. کبھی اگر ہم لوگ کوئی جا کر ایک دم نظر پڑتی تھی، کوئی سایہ سے گزرتا تھا کمروں کے اندر، باہر نہیں آتے تھے. برآمدے میں، صحن میں آنا بند ہو گئے تھے. پھر ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی. تب ہم لوگوں کو جا کر مینار والی سائڈ پر ایک گھر کا پتہ چلا. وہ گھر جو تھا وہ گھر نیا بنا ہوا تھا، تھوڑا مہنگا بھی تھا، اس کا کرایہ زیادہ تھا. لیکن ہم لوگوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا. ہم لوگوں نے وہ گھر چینج کر دیا. جب ہم لوگ گھر کا سامان اٹھا رہے تھے ہم لوگوں کو واضح طور پر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز ہم پر حاوی ہوتی ہے. اٹھایا ہی نہیں تھا جاتا سامان، کام کیا ہی نہیں تھا جاتا. یہاں تک کہ ہم نے آدھا سامان اٹھا لیا، شفٹنگ بھی کر لی. ہم لوگ کہتے تھے ہم لوگوں نے گھر نہیں چھوڑنا، رہنے دو، اسی میں رہ لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں. اتنا وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے تھے. جب ہم لوگ گھر چھوڑے تھے تو پھر اس کے بعد محلے کے کچھ لوگ آئے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو گھر ہے اس گھر میں تقریباً 3 سال پہلے ایک فیملی آئی تھی. تو یہاں پر ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا تھا. وہ لڑکی بیمار ہوئی. اس لڑکی کو وہ جنات نظر آتے تھے. اس لڑکی کے اوپر اتنے حاوی ہو گئے تھے، اس کو نظر آتے تھے. پتہ نہیں اس نے کوئی پڑھائی کی تھی، شاید کچھ ایسا وہ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں اس نے کوئی وظیفہ کیا تھا یا کوئی پڑھائی کی تھی، اس کے اوپر وہ حاوی ہو گئے تھے.
تو انہوں نے اس لڑکی کو جانی نقصان دے دیا تھا. اس کے بعد سے کہتے ہیں اس گھر میں کوئی رہ نہیں سکتا. جب بھی کوئی رہنے آتا ہے جنات ایسے ہی تنگ کرتے ہیں. اکثر اس بند گھر میں بارش کی راتوں میں بہت چیخو پکار سنائی دیتے ہیں. اور اس گھر کا یہ جو اوپر والا سٹور ہے یہاں پر رات کو ایک جیسے موم بتی جلتی ہے ایسے روشنی بھی نظر آتی ہے. کئی بار محلے کے لوگوں نے دیکھا ہے. ہم لوگوں کو تو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا. ہم لوگوں نے تو گھر لے لیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے جیسے کیسے کر کے شفٹنگ کی. 4 سے 5 دن ہمیں شفٹنگ میں لگے. اتنا تو ہمارا سامان تھا ہی نہیں جتنے ہم لوگ اس گھر سے مشکل سے نکلے تھے. بخار ہو گیا ہم سب لوگوں کو. اتنی سخت ہم لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو گئی. میرا بھائی کہتا ہے کہ جس وقت بھی میں ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتا تھا, میرے کوئی دوست آتے تھے تو میں جا کر بیٹھتا تھا, مجھے واضح طور پر ایسے لگتا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے. میرے ساتھ اگر میرا کوئی دوست نہیں بھی بیٹھا, میں اکیلا بیٹھا ہوں, مجھے واضح طور پر اپنے ساتھ کوئی محسوس ہوتا تھا, کوئی جیسے جڑ کر بیٹھا ہوا ہے. اور ایسے لگتا تھا میرے کان میں کوئی بولتا ہے, کوئی بات کرتا ہے. میرے دوست کہتے تھے تم کیا حرکتیں کرتے ہو, کبھی ادھر دیکھتے ہو, کبھی ادھر دیکھتے ہو, کبھی کچھ سنتے ہو, یہ کیا سب ہے؟ تو میں نے انہیں پھر بتایا کہ ہمارے گھر میں جنات ہے, وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. تو میرے دوست بھی ڈر گئے. پھر اس کے بعد اس کو ملنے بھی نہیں آتے تھے. اور ہر وقت ہم اس گھر کا جو ڈرائنگ روم تھا, بیٹھک تھی, اس میں سے ایک عجیب سی بو آتی تھی. پتہ نہیں وہ عجیب سی تھی, اس کو ایکسپلین بھی میں کیسے کروں, کہ جسے صدیوں سے کوئی جگہ بند ہوتی ہے اور اس کو ایک دم کھولتے ہیں تو پرانی سی اسمیل ہوتی ہے, وہ وہاں سے جاتی ہی نہیں تھی. کئی بار جب میں ڈرائنگ روم میں ڈسٹنگ کر رہی ہوتی تھی, صفائی کر رہی ہوتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بار بار صوفے کے اوپر اٹھتا بیٹھتا ہے, جیسے سیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے. تو اسے جلدی جلدی صفائی کر کے باہر نکل آتی تھی. بہت زیادہ عجیب اور ڈراؤنا وہ گھر تھا. اور میں بارش کی وہ راتیں کبھی بھی نہیں بھول سکتی جب میں نے پہلی بار وہ آوازیں سنی تھی. اتنی خوفناک وہ آوازیں تھیں. پھر میں نے اسے دیکھا بھی. میں نے 2 روپ دیکھے اس کے, ایک وہ گاؤن والا اور ایک وہ جو کالا سیاہ چہرہ تھا لڑکے کا, وہ جو مجھے نظر آیا تھا. آج بھی جب مجھے وہ چیزیں یاد آتی ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہم لوگ نئے گھر میں آئے. اس نئے گھر میں بھی ہم لوگ ڈرتے تھے شروع میں. یہ ہم لوگوں کا حال ہو گیا تھا. ہمیں وہاں پر بھی ڈر لگتا تھا, خوف آتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے وہاں پر بھی کچھ ہے, جیسے وہاں پر بھی ہمیں کوئی ڈرائے گا, کوئی نظر آئے گا. اپنے ہی جیسے انسان سائے سے ڈرتا ہے, یہ حال ہو جاتا تھا. لیکن شکر ہے اللہ کا, اس گھر میں کچھ نہیں تھا. وہ گھر ٹھیک تھا. وہ گھر لینے سے پہلے ہم نے آس پاس سے پوچھ لیا تھا, تو ان کا یہ کہنا تھا نہیں, یہ گھر نیا بنا ہے, اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس گھر میں بھی ہم لوگ 5 سال رہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا. اب ہم لوگ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں. پھر جو سکہ کالونی والا گھر تھا, اس کے حالات ہم کبھی نہیں بھول سکتے. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ربی آپ کا. اس لیے انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات اور ایسے بہت سے چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے وہ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں, جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور انسان زندگی میں بھی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے. جس جگہ پر بھی ایسے جنات ہوں جو آپ کو پڑھائی نہ کرنے دیں, عبادت نہ کرنے دیں, ان گھروں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے عبادت کرنی ہوتی ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے. پھر جب وہ مخلوقات تنگ ہوتی ہیں, وہ آپ کو بظاہر تو نہیں روک سکتی. وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں, نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, بیماریاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات ان کے ریئیکشن بہت سخت بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے پہلے ہی گھر لینے سے پہلے ہمیشہ پوچھ گچھ کر لینی چاہیے, آس پڑوس سے پتہ کر لینا چاہیے کہ یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, تاکہ یہ مخلوقات آپ کو تنگ نہ کر سکیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں. جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.